بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا الحمدللہ ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ہم اقرا اردو بک 2 کے 5 اسباق مکمل بھی کر چکے ہیں۔ اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج ہم چھٹے سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو کہ ایک نظم ہے اور اس کا عنوان ہے محنت کر تو۔ نظم کا عنوان ہے محنت کر تو۔ صفحہ نمبر 13 پر نظم محنت کر تو ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے، شاباش جی بیٹا۔ صفحہ نمبر 13 عنوان محنت کر تو اس وقت آپ کے سامنے ہے، آپ بھی اپنی کتابیں سامنے رکھ لیجئے، شاباش۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا میں پڑھنے لگا ہوں، غور کیجئے الفاظ پر۔ مکڑی نے کیا جالا تانا، مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا۔ مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا، آخر اس نے کیوں کر جانا، آخر اس نے کیوں کر جانا، اس سے ملے گا مجھ کو کھانا۔ مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا، آخر اس نے کیوں کر جانا، اس سے ملے گا مجھ کو کھانا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک دفعہ پھر یہ بند ملاحظہ فرمائیے۔ بند اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں 4 یا 5 مصرے مل کر ایک بند بنائے۔ ٹھیک ہے، مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا، آخر اس نے کیوں کر جانا، اس سے ملے گا مجھ کو کھانا۔ جس نے مکڑی پیدا کی ہے، جس نے مکڑی پیدا کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے، جس نے مکڑی پیدا کی ہے اس نے اتنی عقل بھی دی ہے۔ لفظ کیا ہے بیٹا؟ عقل۔ عقل نہیں ہے، اکثر آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں لفظ عقل، عقل نہیں ہے بیٹا، عقل ہے، عقل۔ قاف اور لام دونوں ساکن ہیں۔ جس نے مکڑی پیدا کی ہے اس نے اتنی عقل بھی دی ہے۔ روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے، روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے، مکڑی سے بھی کیا تو کم ہے۔ روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے، مکڑی سے بھی کیا تو کم ہے۔ جب تک تیرے دم میں دم ہے، جب تک تیرے دم میں دم ہے، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے۔ روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے، مکڑی سے بھی کیا تو کم ہے۔ جب تک تیرے دم میں دم ہے، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے۔ سیکھ لے بابا علم و ہنر تو، سیکھ لے بابا علم و ہنر تو، محنت کر تو، محنت کر تو۔ سیکھ لے بابا علم و ہنر تو، محنت کر تو، محنت کر تو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے نظم محنت کر تو، جس میں مرکزی کردار مکڑی کا ہے۔ مکڑی کی جفا کشی اور اس کی محنت کو یہاں مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مکڑی کس طرح دن رات محنت کرتی ہے اور کس طرح محنت سے وہ ایک خوبصورت سا جال بنتی ہے تاکہ اس میں کیڑے مکوڑے اور شکار آ کر پھنسے اور وہ اسے کھائے، اور اس طرح وہ اپنے کمزور سے جال سے مدد حاصل کرتی ہے اور اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ شاعر ہمیں مکڑی کو مثال بنا کر یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی کمزوریوں سے سیکھنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو ہمیں ہنر بنانا چاہیے، اور ہمیں اپنے ہنر سے کام
لینا چاہیے، کم از کم ہم اور کچھ نہ صحیح تو جو علم حاصل کر رہے ہیں اسی علم اور ہنر کو استعمال کرتے ہوئے ہی ہم اپنی زندگی کو خوبصورت اور حسین بنا سکتے ہیں۔ کبھی بھی محنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس طرح یہ نظم آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اس نظم کے الفاظ و معنی حصہ فرہنگ میں جو دیے گئے ہیں انہیں آپ تحریر کریں گے انشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں بیٹا اس نظم کے ذیل میں عملی کتاب میں کیا کام دیا گیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 41، عنوان محنت کرتو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی اپنی عملی کتابیں کھول لیجئے، شاباش۔ عملی کتاب بک 2 صفحہ نمبر 41 یعنی پیج 41، اور سبق کا عنوان اس وقت آپ کے سامنے ہے، محنت کرتو۔ شاباش بیٹا۔ جی جناب جی، دراصل صفحہ نمبر 41 پر آپ کو 4 سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو تحریر کرنے ہیں، لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال دیکھیے بیٹا، پہلا سوال ہے جالا تانا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جالا تانا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے مکڑی جالا کیوں بناتی ہے؟ مکڑی جالا کیوں بناتی ہے؟ تیسرا سوال ہے اللہ نے مکڑی کو کیا دیا ہے؟ اللہ نے مکڑی کو کیا دیا ہے؟ اور چوتھا سوال ہے شاعر اس نظم میں کیا پیغام دے رہا ہے؟ یعنی شاعر طلبہ سے کیا کہنا چاہتا ہے اور طلبہ کو کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ جوابات بھی ہم نے آپ کے لیے تحریر کر لیے ہیں بیٹا، تاکہ آپ بآسانی یہاں سے دیکھ کر لکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال جالا تانا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، جواب ہے جالا تانا سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ، ٹھیک ہے، جالا تانا سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ، یا شاعر کی یہ مراد ہے کہ، مراد کا مطلب ہوتا ہے مطلب، مراد یعنی کہ مطلب، جالا تانا سے شاعر کا مطلب یہ ہے کہ مکڑی نے اپنے رہنے کے لیے جالے کا بہت اچھا گھر بنایا ہے۔ مکڑی نے اپنے رہنے کے لیے جالے کا بہت اچھا گھر بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا مکڑی کا بنایا ہوا جال کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس میں کہیں کوئی بھی کمی، کوئی نقص نہیں نظر آتا، ٹھیک ہے بیٹا؟ دوسرا سوال ہے مکڑی جالا کیوں بناتی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، مکڑی جالا اس لیے بناتی ہے تاکہ اس میں کیڑے مکوڑے پھنسیں اور وہ انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے، ٹھیک ہے؟ مکڑی جالا اس لیے بناتی ہے تاکہ اس میں، یعنی اس جال میں کیڑے مکوڑے پھنسیں اور وہ انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تیسرا سوال دیکھیے، اللہ نے مکڑی کو کیا دیا ہے؟ اللہ نے مکڑی کو کیا دیا ہے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو عقل اور محنت کرنے کا جذبہ عطا کیا ہے۔ عطا کیا ہے یعنی دیا ہے، بخشا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو عقل دی ہے اور محنت کرنے کا جذبہ بھی دیا ہے۔ اب وہ اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دن رات محنت کرتی ہے اور اپنی ضرورت کو بآسانی پورا کرتی ہے۔ چوتھا سوال ہے شاعر اس نظم میں کیا پیغام دے رہا ہے؟ شاعر اس نظم میں کیا پیغام دے رہا ہے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، شاعر اس نظم میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسان کو مکڑی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، مکڑی کی طرح محنت کرو اور علم و ہنر سیکھ لو، ٹھیک ہے؟ شاعر اس نظم میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسان کو مکڑی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، یعنی مکڑی کی طرح محنت کرو اور علم و ہنر سیکھ لو، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کی زندگی شاندار ہو جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ ہیں صفحہ نمبر 41 پر دیے گئے 4 سوالات جن کے جوابات آپ یہاں سے دیکھ کر بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھیں بیٹا۔
اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں، صفحہ نمبر 42 دیکھیے۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 42 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا سوال، اس نظم کے ہم آواز الفاظ لکھیں۔ اس نظم کے ہم آواز الفاظ لکھیں، یعنی وہ الفاظ لکھیں جو سننے میں اور دیکھنے میں یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، جن کے حروف ملتے جلتے ہیں یا جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ اس کو قافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، کیونکہ اس سے قبل بھی یہ بات آپ کو کئی دفعہ بتائی جا چکی ہے۔ آپ نظم میں سے ہم آواز الفاظ تلاش کریں گے اور یہاں لکھیں گے۔ دو الفاظ دیے گئے ہیں جن کی طرح کہ آپ نے الفاظ ڈھونڈنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تانا اور دوسرا ہے غم، ٹھیک ہے۔ تانا، اب اس سے ملتے جلتے 3 الفاظ یہاں تحریر کریں گے، اور غم سے ملتے جلتے 3 الفاظ آپ نظم میں سے چن کر یہاں تحریر کریں گے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ اگلا سوال بھی بے حد آسان ہے۔ نیچے کچھ جانوروں، پرندوں، انسانوں اور کیڑے مکوڑوں کے رہنے کی جگہیں دی ہیں، آپ ہر ایک کو اس کی جگہ تک پہنچا دیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا، اردو کا یہ حسن ہے اور اردو کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہر ایک کی رہائش کے لیے الگ نام مقرر کیا گیا ہے۔ ہر جانور کی رہائش کا الگ نام ہے، ٹھیک ہے۔ پرندوں کی رہائش کا الگ نام ہے۔ رہائش سے مراد یہ ہے کہ جہاں جانور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں زندگی گزارتے ہیں۔ انسان بھی اپنے رہنے کے لیے گھر بناتا ہے، اسی طرح حیوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ بھی رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں۔ اردو میں ہر جانور کے گھر کا الگ نام ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ آپ نے بے حد آسان سا کام کرنا ہے۔ یہاں جو نیچے آپ کو یہ جو دیے گئے ہیں کون کہاں رہتا ہے، یہ چن کر یہاں سے الفاظ آپ نے لکھنے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ شیر۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ شیر۔ اب دیکھیے یہ گھروں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کہاں رہتا ہے؟ شیر دڑبے میں رہتا ہے؟ نہیں۔ باڑے میں رہتا ہے؟ نہیں۔ تالاب میں رہتا ہے؟ نہیں۔ گھونسلے میں رہتا ہے؟ نہیں۔ تو کہاں رہتا ہے؟ تلاش کریں۔ کچھار، شاباش۔ تو رہنے کی جگہ، اب وہاں سے دیکھ کر آپ یہاں تحریر کر لیں گے، کچھار۔ شیر کہاں رہتا ہے؟ کچھار میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیر جس غار میں رہتا ہے، پہاڑوں اور پتھروں کے درمیان میں جہاں رہتا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کچھار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیروں کا کچھار ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح شاہین کہاں رہتا ہے؟ جی ہاں، ڈھونڈیں، شاباش، ڈھونڈیں۔ کہاں رہتا ہے شاہین؟ جی ہاں، چٹانوں میں، شاباش۔ شاہین کہاں رہتا ہے؟ چٹانوں میں۔ تو آپ یہاں لکھیں گے چٹانیں۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس طرز پر آپ یہ کام کریں گے۔ اسی طرح مثال کے طور پر میں ایک اور بتا دیتا ہوں، مگرمچھ۔ مگرمچھ کہاں رہتا ہے بیٹا؟ تالاب میں رہتا ہے، شاباش۔ تالاب کا لفظ اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں، تالاب کا لفظ یہاں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرز پر آپ نے ہر جانور کے سامنے اس کے رہنے کا نام لکھنا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کون جانور کہاں پر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ صفحہ نمبر 42 بھی آج ہی مکمل کر لیں گے۔ بے حد آسان سا کام ہے بیٹا، آپ اپنے گھر والوں کی مدد سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید سبق کی جانب بڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں تمام اساتذہ کرام کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔